سب سے پہلے سننے والوں کو میرا سلام۔ آج ہم پوئٹری کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں بھی کریں گے۔ یہ کچھ شعر ہیں بہت خوبصورت لکھے ہوئے، میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں اور کچھ باتیں بھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ تعلق ٹوٹ جائے تو وہ یکسر ٹوٹ جاتا ہے، بالکل نیچرل لکھا ہوا جو لائف میں چیزیں ہوتی ہیں، بالکل نیچرل سی۔ تعلق ٹوٹ جائے تو وہ یکسر ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر ہم دیکھتے کیوں ہیں کسی کی سبز لائٹ کو، کسی واٹس ایپ اسٹیٹس کو۔ سبز لائٹ، واٹس ایپ اسٹیٹس کی بلو لائنز، ڈبل لائنز کیوں دیکھتے؟ کسی کی سبز لائٹ کو، کسی واٹس ایپ اسٹیٹس کو، کسی کی ٹائم لائن پر کیوں ہم سرچ کرتے ہیں کہ ایک پوسٹ پر کسی نے اس سے پوچھا ہو تمہارا تھا کوئی پہلے، تو شاید بے خودی میں اس نے میرا نام لکھا ہو۔ کیسی خوش فہمیاں ہوتی یا غلط فہمیاں ہوتی۔ ہم سوچتے کہ شاید چیزیں اس طرح نہیں ہیں جیسے ہمیں دکھتی ہیں، لیکن ایسا تھوڑی نہ ہوتا۔ اس لیے ہم چاہتے کہ شاید دوسرا ہمارا ذکر کرے، شاید اس کے ذہن میں کوئی یاد ہو ہماری، کوئی بات ہو ہماری۔ اس لیے بہت سی چیزیں ہم کچھ جانے میں اور کچھ انجانے میں کرتے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو یہ ہوتا، تو شاید بے خودی میں اس نے میرا نام لکھا ہو۔ کوئی ایک شعر ایسا ہو پروفائل کے بایو میں، جدائی پر جو لکھا ہو، اسے کاپی کرو گے تم، بہت مطلب نکالو گے۔ کوئی ایک شعر ایسا ہو پروفائل کے بایو میں، جدائی پر جو لکھا ہو، اسے کاپی کرو گے تم، بہت مطلب نکالو گے۔ ہم چیز کو دیکھ کے، شعروں کو دیکھ کے اپنے حساب سے مطلب نکال لیتے۔ ایک ایسی چیز جو ہمیں خوش رکھتی، ہم خوش رہنا چاہتے ہیں نا، تو ہم اپنی مرضی کا مطلب نکالتے کہ شاید یہ شعر کچھ ہمیں سوچ کے لکھا ہو، ہم سے دوری پہ لکھا ہو۔ چیزوں کو اپنے حساب سے دیکھتے ہم۔ بہت مطلب نکالو گے، اس کی ٹائم لائن پر بہت بے بسی سے پھر انا کو توڑ آتے ہو۔ وہاں ایک لائک کی صورت، کسی کمنٹ کی صورت، تم خود کو چھوڑ آتے ہو۔ پتا ہوتا ہے کہ کیا چیزیں کیسے چل رہی ہیں یا وقت کیسے بدل گیا ہے، لیکن پھر بھی لائک کی صورت میں، کمنٹ کی صورت میں اپنے آپ کو تھوڑا سا بے بس کر کے، انا کو توڑ کے وہاں کر دیتے کہ شاید اب بھی کوئی جگہ ہو ہمارے لیے، تھوڑا سا شاید کہیں پہ تھوڑی سی روشنی۔ اسی لیے جانے انجانے میں یہ چیزیں ہوتی۔ تم خود کو چھوڑ آتے ہو، یا اس کی نئی پوسٹ پر کسی سے پاگلوں جیسے یوں ہی پھر بحث کر لینا کہ تمہارا نام مسلسل اسے نوٹیفیکیشن میں نظر آئے۔
تو تم اس کو یاد آؤ گے۔ کسی سے بھی کمنٹس میں الجھ جانا، بات شروع کر دینی کہ بار بار اس کے پاس نوٹیفیکیشن جائے، ہمارا نام سامنے جائے تو شاید لوٹ آنے کی کوئی صورت بن جائے۔ ہم ایسے ہی سوچتے، دل ذہن الگ الگ طرف جاتا، اس لیے ہم کبھی جانتے بوجھتے اور کبھی انجانے میں ایسی چیزیں کرتے جاتے۔ تو تم اس کو یاد آؤ گے، شاید آ بھی جاؤ گے تو کیا رپلائی آئے گا؟ کیا رپلائی آئے گا؟ بہت سی دفعہ تو کوئی رپلائی آتا ہی نہیں نا، بس سین لکھا آ جاتا۔ اب سمجھ یہ نہیں آتی کہ سین لکھا آئے، نظر آئے وہ زیادہ تکلیف دہ ہے یا رپلائی نہ آنا زیادہ تکلیف دہ ہے؟ تو کیا رپلائی آئے گا کہ جب ترک تعلق ہے تو پھر کیوں دوسروں سے اس کی خیریت معلوم کرتے ہو؟ جب تعلق ختم ہو گیا، انڈائریکٹلی دوسروں سے اس کے بارے میں پوچھنا، پوسٹ پہ جا کے دیکھنا، پروفائل کو چیک کرنا کہ شاید کوئی ایسی چیز ہو جس سے تھوڑا سا محسوس ہو کہ ہم بھی یاد آتے ہیں۔ تو پھر کیوں دوسروں سے اس کی خیریت معلوم کرتے ہو؟ تو کیوں اس کی ہر ایک ڈی پی کو جا کے زوم کرتے ہو؟ تو کیوں اس کی ہر ایک ڈی پی کو جا کے زوم کرتے ہو؟ پھر اس کی ہر ایک پکچر پر یوں حالے کی صورت میں کبھی انگلی گھماتے ہو؟ تو پھر کیوں اس کی تصویروں کو اپنا دکھ سناتے ہو؟ بہت سی چیزیں انجانے میں ہوتی نا، جب کوئی اچھی چیز ساتھ رہی ہوئی، کوئی بھی ہو، ہمارے سامنے ہوتی، موبائل میں زوم کر کے دیکھتے زیادہ قریب سے، کچھ یادیں ہوتی اس میں، اس پہ ہاتھ انگلیاں پھیر کے اسے محسوس کرنے کی کوشش کرتے، جیسے اسکین کر رہے ہوں، بالکل ایسے نہ۔ اسی لیے یہاں پہ لکھا انہوں نے، تو کیوں اس کی ہر ایک ڈی پی کو جا کے زوم کرتے ہو؟ پھر اس کی ہر ایک پکچر پر یوں حالے کی صورت میں کبھی انگلی گھماتے ہو؟ تو پھر کیوں اس کی تصویروں کو اپنا دکھ سناتے ہو؟ اس سے باتیں کیے جاتے ایسے ہی، وہ کہاں بیٹھا، اس کو کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں، اور یہاں تصویروں کو دیکھ دیکھ کے باتیں کی جاتی ہیں اور دکھ سنائے جاتے۔ کبھی اس کی اسٹوری پر اسٹیکر بھیجنا کوئی، کبھی اس کے اسٹیٹس پر بہت خوب لکھ دینا، تو پھر کیوں رات کو اکثر کسی گڈ نائٹ پوسٹ پر اسی کو ٹیگ کرتے ہو؟ اور یہ زیادہ تر وہ کرتے جو بہت دیر سے سوتے، صرف یہ شاید احساس دلانے کے لیے کہ ہم ابھی بھی جاگ رہے ہیں نا، شاید کہیں سے تھوڑا سا اس کو بھی یاد آ جائے، لیکن نکل چکے ہوتے لائف سے، اس چیز کو ہم نہیں ایکسیپٹ کر پاتے نا۔ تو پھر کیوں رات کو اکثر کسی گڈ نائٹ پوسٹ پر اسی کو ٹیگ کرتے ہو اور سونے سے ذرا پہلے پرانی چیٹ پڑھتے ہو؟ اکثر نے ڈیلیٹ نہیں کی ہوتی چیٹس، اور اگر نہ ڈیلیٹ کی ہوں تو وہ اس کو روز رات کو لے کے بیٹھے ہوتے، اور اگر
وائس میسیجز ہوں تو شروع سے آخر تک وائس میسیجز، صرف اس کے اپنی نہیں، اور اگر ساتھ ٹیکسٹ ہوں تو اس وقت کو یاد کرتے بہت ساری باتیں، سامنے تصویر رکھتے ہوئے، اس کی ذہن میں تصویر بناتے ہوئے اس وقت کی، اور سونے سے ذرا پہلے پرانی چیٹ پڑھتے ہو، کیوں بے چین رہتے ہو تم ایکٹیو ناؤ کے لفظوں پر، بڑے بےتاب ہوتے ہو کہ وہ اب تک آن لائن ہے۔ واٹس ایپ ہو تو آن لائن لکھا آتا نا، ڈسیبل نہیں ہوتا یہ فنکشن، اور فیس بک پہ ایکٹیو ناؤ، کتنی بے چینی ہوتی دیکھ کے کہ ایکٹیو ہے، آن لائن ہے، لیکن ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے نہیں ہے۔ وہ اب تک آن لائن ہے تو پھر کیوں لوگ کہتے ہیں تعلق ٹوٹ جائے تو وہ یکسر ٹوٹ جاتا ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا، تعلق ٹوٹ بھی جائے ذرا سا پھر بھی رہتا ہے، ذرا سا پھر بھی رہتا ہے۔ تعلق دونوں طرف سے نہیں ٹوٹتا، ایک طرف سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ تعلق ٹوٹ بھی جائے ذرا سا پھر بھی رہتا ہے۔ احساس، چاہت، وہ سب چیزیں ساتھ لے کے تعلق چھوڑنے کی کوشش، لیکن وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، کم سے کم ایک سائڈ سے تو مکمل، اسی لیے دوسری سائڈ سے ذرا سا پھر بھی رہتا ہے۔ جبھی تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، آن لائن دنیا، سوشل میڈیا، پتہ لگتا جب تک کوئی بلاک نہ کرتے اس وقت تک یہ سب چیزیں نظر میں رہتی ہیں، اور جانے انجانے میں ہم ایسا کرتے رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جنہوں نے آخر تک سنا۔ کمنٹس میں کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیں، خوشی ہوگی ان کو پڑھ کے اور ان کا جواب دے کے۔ بہت بہت شکریہ۔